بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید محمد اجمل رحیم آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا ٹاپک بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور آج کل یہ پورا ہر چینل پہ یہ موضوع بنا ہوا ہے کہ یہ جو ملک کے سیاسی حالات ہیں اور اس میں رول آف آرمی از ویری امپورٹنٹ، اور روز کوئی نئی خبر سنتے ہیں کہ ایسے ہو جائے گا ایسے ہو جائے گا۔ تو آج کا پروگرام میں کر رہا ہوں جنرل قمر باجوہ صاحب پہ۔ ان کا پورا نام ہے قمر جاوید باجوہ، اور یہ ان کی ڈیٹ آف برتھ میں نے جو ڈھونڈی ہے، نیٹ پہ تو نہیں ہے لیکن وہ آپ کو ڈسپلے بھی ہو جائے گی۔ یہ بیسیکل اسکارپیون ہے اور کراچی میں پیدا ہوئے۔ تو میں نے ان کا بڑا ان ڈیپتھ انالیسس کیا بڑا، اور ان پہ بڑے ایک ایلیگیشن لگتے ہیں کہ جی وہ ان پہ غداری کا بھی فتویٰ لگ گیا، ان پہ ڈس آنیسٹی کا بھی، ان پہ ان کی کافی ٹرولنگ بھی ہوئی ہے، جس پہ نا میں بڑا پھر مجھ کو تھوڑا سا ہوا میں کیوں نہ ان کی زندگی میں جھانک کے دیکھوں، ان کو پرکھ کے دیکھوں کیا ان کے پہ جو ایلیگیشن لگ رہے ہیں کیا ایسے ہیں کہ نہیں، اور کیا یہ ملک کے لیے کیسا ثابت ہوئے اور ہوں گے۔ تو میں آج سٹارٹ کر رہا ہوں قمر جاوید باجوہ صاحب۔ آپ کو دو ہارس کو پیچھے چلیں گے، آپ دیکھیں گے، ایک میں نے سن سے بنایا ہے اور سن ان کا اسکارپیو میں ہے مارس کے ساتھ، اور دوسرا میں نے ان کا بنایا ہے مون کے ساتھ جو ایریز میں ہے۔ تو ان دونوں کو کمبینیشن لے کے پھر آخر پہ کرنٹ پوزیشن کا بھی تین ہارس کو آپ کو نظر آئیں گے، یعنی ہو بیچ بیچ میں وہ میں آپ کو دکھاتا بھی رہوں گا۔ حمزہ نہیں ہے اس لیے مجھے خود ہی ایڈیٹنگ کرنی پڑے گی، اس لیے میں معافی چاہوں گا اگر کوئی تھوڑی بہت گڑبڑ ہوئی۔ باجوہ صاحب کا جو سن جو ہے نا وہ اسکارپیو میں ہے، اور وہ جب پیدا ہوئے تو وہ ساتھ مارس ساتھ تھا، اور مارس کا اپنا گھر، مارس یہاں پہ بڑا اسٹرانگ بیٹھا تھا۔ 18 ڈگری پہ سن تھا اور 14 ڈگری پہ مارس تھا، تو یہ مڈ میں تھے۔ تو جب یہ کیونکہ 30 ڈگری ہوتا ہے کسی گھر میں تبدیل ہونے کا، تو یہ فل اسٹرینتھ میں تھے جب یہ دونوں سیارے، اور ان کا جوپیٹر دوسرے گھر میں اپنے گھر میں، اور ساتھ مرکری اور سیٹرن ان کا تیسرے گھر میں اپنے گھر میں۔ سو ان کا یعنی کہ 3 سیارے اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، اور سن بھی وہ ایگزالٹ الگ، جیسے ایریز میں سن ایگزالٹ ہوتا ہے بٹ یہاں مارس ہے تو یہاں پہ بھی سن بھی اس کو کہیں گے بہت پاورفل بیٹھا ہے۔ اب راہو ان کا لبرا میں ہے، ساتھ وینس ہے، وینس اپنے گھر میں بیٹھا ہے۔ اب دیکھیں، اب آپ دیکھتے جائیں آپ سچویشن کہ یہ کتنا پاورفل قسم کا ہاروسکوپ ہے، اور مون جو ہے نا وہ کیتو کے ساتھ چھٹے گھر میں بیٹھا ہے، لیکن اس کا میڈیٹر مارس اسٹرانگ بیٹھا ہے، لہٰذا کوئی سیارہ بھی ان کا نیگیٹو نہیں ہے۔ اب ہم اس کو ایکسپلین میں کرتا ہوں کہ ان کی پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا خصوصیت لے کے پیدا ہوئے، پھر اب اس کا انالیسس کریں گے۔ جب سن اسکارپیو میں ہوتا ہے تو بندہ بڑا رازداری والا ہوتا ہے، سیکریٹیونیس ہوتی ہے اس میں، ہر چیز کو بڑا ناپ توڑ کے چلنے والا ہوتا ہے، اور آبسٹینیٹ، اور جس کام پہ وہ اڑ جائے وہ اڑ جاتا ہے، اور مہم جوم ہوتا ہے، مہم جو۔ تو آرمی میں تو بندہ مہم جو، تو ابھی تو وہ جنرل بن گئے، اور سرجیکل سکل ان میں بہت ہوتی ہے، جہاں پہ بھی یہ ڈیسیژن لینا اور ٹکا کے ڈیسیژن لے لینا، اور ڈکٹوریل ایٹیچیوڈ۔ تو جنرل اور یہ اس قسم کے آرمی میں تو ایک ہی ہوتا ہے، ڈائریکشن دینا، کمانڈ کرنا۔ تو یہ لے کے پیدا ہوئے، اور ساتھ مارس بیٹھا ہوا ہے۔ تو جب مارس اور دونوں ساتھ بیٹھے تو پھر یہ گج کسری یوگ بنتا ہے۔ اب گج میں نے ہاتھی اور کسری میں نے شیر، تو یعنی کہ ہاتھی جیسی جسامت، طاقت، اور شیر جیسی پھرتی، یہ لے کے پیدا ہو۔ اگر آپ گوگل کریں تو یہ گج کسری یوگ کو آپ اگر اس میں دیکھیں تو یہ وہ اس پہ بہت زیادہ انڈیا میں اس پہ ڈیفینیشنز دی ہوئی ہیں، اور گوگل پہ ملیں گی۔ مور انٹلیکچوئل ایبلٹی، بلیسڈ میریٹل لائف بٹ آلسو گریٹ میریٹل ویلتھ، تو یہ چیزیں لے کے پیدا ہوئے ہیں۔ تو وہی دیکھ لیں کہ قد کاٹ، جتنا یہ قد کاٹ 6 سال کمانڈ کرنا ایک فوج کو، اور وہ بھی ود وائس کے ساتھ، تو یہ لے کے چیزیں یہ پیدا ہوئے۔ مون ان کا ایریز میں ٹریولنگ کے بہت شوقین، ساتھ کیتو بھی بیٹھا ہے،
اور جوپیٹر کی ٹرائن بھی ہے تو فلیکسیبل نہیں ہوتے اور اپنے اس فیصلوں پہ انسسٹ کرتے ہیں جو اچھے ہوں، اس پہ وہ زور لگاتے ہیں اور امیڈیٹ اینڈ کوئک ڈیسیجن لینے کے ماہر ہوتے ہیں یہ ان ٹائم فیصلے کرنا، ڈس لائک ادر انٹرفیئرنس، ان کو کوئی کام میں رکاوٹیں ڈالے تو یہ تھوڑا سا موڈ ان کا خراب ہوتا ہے، بٹ ویری ایمبیشیس اور آلویز لک ٹو ورڈز امپرومنٹس، ہمیشہ انہوں نے آرمی میں بھی بہت زیادہ ریفارمز وغیرہ کیے ہوں گے، کافی بہتر کام لوگوں کو اپلفٹ اور اس کے سوشل اور ان کی ویلفیئر پہ بھی بہت کام کیے ہوں گے، ان میں کانفیڈنس بہت ہوتا ہے، ناٹ کلمسی، ریڈی ٹو انڈر ٹیک رسک، جب بھی مارس اور سن کا کمبینیشن اسکارپیو میں یا ایریز میں تو یہ رسک لینے کے بڑے ماہر ہوتے ہیں، اور پھر رسک بھی بڑا سوچ سمجھ کے اور بڑا فٹ اینڈ رسک ہوتا ہے اور پھر کامیاب ہوتے ہیں، اور ٹائڈنگ اوور کرٹیکل پیریڈز ود ٹینشن ان بیک گراؤنڈ، لیکن اگر پیچھے ٹینشن بھی ہو لیکن پھر بھی اپنے حالات کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور پھر رسک بہت لیتے ہیں، چیلنجز کو بہت قبول کرتے ہیں۔ پاور آف کانشیس، یہ تو ہر جنرل میں ہوتی ہے لیکن یہاں پہ ان میں کچھ زیادہ کیونکہ سن ان کا وہاں پہ بیٹھا ہے، اور اینڈ لائک ٹو بی انوالوڈ ان ایڈمنسٹریشن کیونکہ سیٹرن ان کا کیپریکون میں، تو یہ لوگ ایڈمنسٹریشن کے ماہر ہوتے ہیں، وہاں پہ بڑے خوش رہتے ہیں جہاں پہ پاور کین بی ایکسرسائز، اور جب کوئی راستے میں رکاوٹیں ڈالیں تو پھر ڈٹ بھی جاتے ہیں، اور بڑے آپٹیمسٹک اینڈ اوپن مائنڈیڈ۔ تو اب آپ کہیں گے جی آپ تعریفیں کری جا رہے ہیں، تو میں ساتھ ساتھ ایکسپلین بھی کر رہا ہوں، آپ کسی بھی اس کو کتاب میں چلے جائیں، کسی بھی دیکھ لیں، ابھی مجھے نیگیٹو باتیں آگے جا کے کچھ ایک دو آئیں گی لیکن مجھے کوئی نیگیٹو ایشو نظر نہیں آ رہا ابھی، تو میں ان کا چلتا ہوں۔ اچھا اب دوسرا گھر دیکھیں تو وہاں پہ مرکری بیٹھا ہے، اب مرکری جو ہے نا وہ سیجیٹیریس میں، تو ایسے لوگ ٹاکٹیو ہوتے ہیں، کمیونیکیٹیو اسکل ان کی گڈ ہوتی ہے، بہت اچھا بولتے ہیں، اپنا مقصد کنوے کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اور بڑے اچھے طریقے سے نپے الفاظوں کے ساتھ کنوے کرتے ہیں، اور فلاسفیکل مائنڈ ہوتا ہے اور اپنے آپ پہ بڑا بھروسہ ہوتا ہے، بڑے یعنی کہہ لیں کہ فلاسفی اور ان کی باتوں میں بہت رکھ رکھاؤ اور بہت کچھ ان میں ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسرے گھر میں جوپیٹر بھی ہے وہاں پہ، اور وہ بھی اپنے گھر میں بیٹھا ہے، تو ہمیشہ سچ بولیں گے، ہمیشہ سچ بولیں گے، سیدھی بات کریں گے، سویٹ ٹنگ جیسے کہتے ہیں، میٹھا بولنا، سچ بولنا، میٹھا بولنا اور میٹھی چیزیں کھانا، یہ ان کی کمزوری ہے، اور اسپرچل کویسٹ بہت زیادہ ریلیجیس مائنڈیڈ، فار سائٹڈ، دور اندیشی ان میں بہت زیادہ ہے، اور لانگ ٹرم ایمز ان کے ہوتے ہیں، ہر چیز کو لمبی پلاننگ کرتے ہیں، اس پہ بڑے کامیاب رہتے ہیں، اور ہمیشہ موریلٹی پہ لیکچر دیں گے، پریچ کریں گے، اور چیریٹی پہ زور دیں گے۔ اچھا جوپیٹر کیونکہ فرشتہ ہوتا ہے تو ہم اس کو فرشتہ بھی کہتے ہیں، اور دوسرا گھر آمدنی کا ہے، تو لہٰذا یہ ساری عمر انہوں نے اپنی کہتے ہیں نا حق حلال دی کمائی کھانے والے بندوں میں سے آتے ہیں، وہ اس کو میں آخر پہ ایکسپلین کروں گا جب جو ان پہ ایلیگیشن لگے ہوئے ہیں۔ اچھا لو ٹو سویٹ تھنگس، اچھا وینس ان کا 12ویں گھر میں، اپنے گھر میں، تو ایسے لوگ اسٹرانگ آرٹسٹک لیننگ ہوتی ہے، مسٹری کو بڑا کرتے ہیں، لیکن کیونکہ ساتھ راہو بیٹھا تو ان کے خلاف انٹریگ کرنے والے بہت، ٹانگیں کھینچنے والے بہت ہوتے ہیں، اور ان کے جیلسی بہت فیل کرتے ہیں، اور پھر یہ ان میں اتنی ہمت ہے، طاقت ہے کہ پھر ان کو یہ ٹریس آؤٹ کر کے ان کو ان کا کلا کما بھی کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ تو اچھا میرے ایک فکرہ یاد ہے، اچھا وینس لبرا میں تو یہ کمپنی لوگوں میں بیٹھنا، اچھی گفتگو کرنا، کہکے لگانا، خوش رہنا، یہ ان کی پرسنالٹی کا حصہ ہے، رومانٹک بہت ہے، بہت رومانٹک ہے۔ اچھا کیونکہ ان کا جوپیٹر سٹرونگ ہے، بہت سٹرونگ ہے، لہٰذا یہ رومانٹزم ان کی اسپاؤس تک ہی رہے گا، اگر یہ جوپیٹر کمزور ہوتا تو ان کی بہت دوستیاں ہونی تھیں خواتین کے ساتھ، خواتین ان پہ بہت زیادہ مار مٹنا تھا، بٹ کیونکہ جوپیٹر سٹرونگ ہے یہ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، دوڑ لگا لیتے ہیں، اس لیے لو افیئرز میں کبھی نہیں پڑے، تو اگر پڑے ہوں گے تو بڑا چپکے سے ہو سکتا ہے، لیکن اس میں نظر نہیں آتا کیونکہ یہ کہتے ہیں لائل ہسبینڈ میں آتے ہیں۔ سیٹرن ان 3rd ہاؤس، ٹھیک ہے، اور اپنے گھر میں کیپریکون میں تو سکسیسز اوور اینیمیز، اور جب تیسرے کا لاٹ تیسرا بیٹھا تو یہ انٹیلیجنس کا گھر ہے، تو آئی کیو لیول ان کا بہت زیادہ، اور فیم اور جینرسنس ان میں بہت زیادہ ہے، ہیپی ایٹ ہوم اور گڈ ریلیشن ود نیبرز،
اچھا ایک یہ کیونکہ تھرڈ گھر میں تو یہ نیبرز کے ساتھ تعلقات بنانے کے بڑے اچھے ہوتے ہیں. ایک تو نیبرز ہوتے ہیں آپ کے گھر کے ارد گرد، کیونکہ یہ پاکستان لیول کے بندے تو ہمسایوں کے ساتھ بھی تعلقات ان کے بہت اچھے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا چین کے ساتھ ان کے بہت اچھے تعلق تھے اور ہیں، اور سعودی عرب وغیرہ جتنا جہاں بھی یہ امریکہ جن سیٹرن ڈیل کرتا ہے ویسٹ کو بھی، سن ڈیل کرتا ہے آپ کے ایسٹ کو، اور مارس ڈیل کرتا ہے آپ کے ساؤتھ کو. تو یہ چاروں طرف ان کو جوپیٹر ڈیل کرتا ہے آپ کے اس ایریے کو. تو یہ چاروں کونے چاروں طرف ان کی دوستیاں بہت ہمسایوں کے ساتھ. انڈیا کے ساتھ بھی ان کے تعلقات بہت اچھے بنے تھے، لیکن وہ کچھ انٹریگز یا سیاستدانوں کی وجہ سے یہ وہ جو حالات انہوں نے اپنے اس کو پازیٹیونیس میں لانے کی کوشش کی تھی بہت زیادہ، بٹ وہ ایک گروپ جو ہوتا ہے وہ بندے کو اگر ان کو وہ ریزسٹنس نہ ملتی، سیاسی سپورٹ مل جاتی، تو اس وقت انڈیا کے ساتھ ہمارے بہت اچھے مسئلے حل ہو جائیں، کیونکہ ان میں ایک ابیلٹی ہے ہمسایوں کے ساتھ ڈیل کرنے کی. اب جب بھی دیکھیں جہاں بھی کوئی ناراض ہوتا تو یہ منانے کے لیے یہی جاتے تھے. اینی ہو ان کی کا لوگ سنتے ہیں ان کی بات کو، اس پہ اعتبار کرتے ہیں. جوپیٹر اسٹرانگ ہے تو اس لیے لوگ ان پہ اعتبار کرتے ہیں، ان کی آنیسٹی پہ اعتبار کر کے جو یہ مانگتے ہیں ان کو چیز مل جاتی ہے. تو اس کے بعد تھرڈ ہاؤس آپ کو پتہ ہے آپ کے کہہ لو کہ ان کا ان کی ہینڈ رائٹنگ بہت اچھی ہونی چاہیے، بہت ہی اچھی ہینڈ رائٹنگ ہونی چاہیے. تو میں تھرڈ ہاؤس کے تھوڑے سے کریکٹر ان کو بتا دوں. اچھا کمیونیکیشن میں نے پہلے بتا دیا، کمیونیکیشن ان کی بہت اچھی ہے، بڑے ورسٹیلٹی، اڈیپٹیبلٹی، اسٹیمنا ان کا بہت اچھا، بہت چھوٹے چھوٹے سفر، بڑے سفر یہ بہت کرتے ہیں. سوشل سروسز دیتے ہیں یہ لوگ بہت زیادہ، اور مارکیٹنگ، نیگوشیشن، اور اس میں یہ ٹیبل ٹاک میں یہ کبھی مار نہیں کھاتے. آمنے سامنے جب دو بندے بیٹھے ہوں گے جیسے گڈ ڈپلومیٹ کہہ سکتے ہیں اس کو، تو جب ان کی کافی یعنی کہ ٹیبل پہ یہ اٹھ کے اپنے حق میں سارے کام نکالنے کے ماہر ہیں. اچھا سیٹرن کیپریکارن، جب کیپریکارن میں سن ہوتا ہے اور یہ اس کے تو سیٹرن جب کیپریکارن میں ہوتا ہے تو پرومیننس ان سوشل سرکل بہت ہوتی ہے اور بہت زیادہ، اور ہارڈ ورکر بہت ہے. وہاں پہ کتابوں میں لکھا تھا کہ ورک لائک اے کلرک، یعنی کہ دن رات یہ رات تک بھی بیٹھے کام کرتے رہتے ہیں، دن کو بھی کام کرتے رہتے ہیں، تھکتے نہیں ہیں یہ لوگ. سیٹرن کیپریکارن میں جب بیٹھا ہو نا تو بندہ دن رات کام کرتا ہے. میرا بھی سیٹرن کیپریکارن میں بیٹھا پر میرا 10ویں گھر میں. اچھا اور پھر پرومیننٹ ان فیملی اور ایگزیکٹو ابیلٹی ان میں بہت ہوتی ہے. یہ تو ان کے کریکٹرز آ گئے. اب دیکھتے ہیں ان کے لارڈ جو اٹھ کے کہاں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو اگر آپ دیکھیں تو پہلا لارڈ اس کا اسکارپیو کا لارڈ مارس ہے. مارس اپنے گھر میں ہی ان کے پہلے سینڈنٹ میں بیٹھا ہے. تو جب یہ پیدا ہوئے تو بہت صحت مند تھے، اچھی گھر میں پیدا ہوئے، شخصیت ان کی بہت پروکار، محنتی، پر اعتماد، اور کسی کام کو بھی سوچ سمجھ کر کرنے کا فیصلہ کرنا اور خود سے بنائی ہوئی حکمت عملی پہ عمل کرنا. تو دماغ بڑا استعمال کرنا ان کا، بڑی طاقت، انرجی، تو دماغ بہت شارپ ہے ان کا. دوسرے کا لارڈ آپ دیکھیں جوپیٹر ہے اور دوسرے گھر میں بیٹھا ہے اپنے گھر میں، تو بچپن ان کا بہت اچھا گزرا. ان کی پرورش بڑی اچھی، ماں باپ نے ان کی ابتدائی تعلیم پہ بہت زور دیا اور انہوں نے بڑے تعلیم و تربیت ان کی بہت ہی اچھے طریقے سے. ان کو اپنا خوبصورت نظر آنا، اپنی پرسنالٹی کو امپروو کرنا بڑا اچھا لگتا ہے. خوش خوراک بھی ہیں اور سسرال والوں کے ساتھ بھی ان کے تعلقات بہت مضبوط ہیں. تیسرے کا لارڈ تیسرے میں بیٹھا ہے. تو ایسے لوگ کمال صلاحیتوں کے مالک ہوتے ہیں، نفسیاتی و عملی طور پر دوسروں پہ ممتاز، پیدائشی ذہنی قوت مشاہدہ پر یقین رکھنا، علم حاصل کرنا، سیکھنے کی مسلسل جدوجہد، ریسرچ کے کاموں میں خوش، لکھنے پڑھنے کا شوق بڑھاپے تک بھی جاری رہے گا. بہت اچھے ٹیچر بھی ہیں، رائٹرز بھی ہیں، اور ریسرچ میں ان کا بہت کام ہوگا اور یہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی کام کرتے نظر آ رہے ہیں. اور ساری زندگی یعنی کہ بہن بھائیوں کا خیال رکھا، ان سے رابطہ رکھا، ان کے ایون ان کے بچوں کو بھی انہوں نے لک آفٹر کیا بہن بھائیوں کے. اور گھر میں ملازموں کے ساتھ بہت پیار کرتے ہوں گے. یہ تیسرے کا لارڈ جب تیسرے میں ہوتا ہے تو ملازموں کے ساتھ تعلقات بہت اچھے ہوتے ہیں.
کیونکہ پھر یہ جب چوتھے کا لاٹ تیسرے میں ہے تو بار بار گھر چینج کرنا، خاص طور پہ جب ان کے ماں باپ اپنے بائی جگہ چھوڑ کے دوسری جگہ پہ ضرور شفٹ ہوئیں گے، ان کا اہل خانہ سے لگاؤ بہت رہتا ہے۔ پانچویں کا لاٹ دوسرے میں بیٹھا ہے، آپ دیکھیں تو وہ تو جو فیصلے کرتے ہیں، اور وہ پانچواں پائسز ہے اور جوپیٹر دوسرے گھر میں بیٹھا ہے، تو جو فیصلے کرتے ہیں بڑی ہوش مندی سے کرتے ہیں، اور بہت اچھے اسکالر ہے، ٹیچر ہے، کنسلٹنٹ ہے، اور بچوں کے ساتھ بہت پیار کرنا، بچوں پہ بہت خرچ کرنا، بچوں کا بہت خیال کرنا، موج مستی میوزک سب ان کے ایک شوق ہے ان کا، اور ایک کہتے ہیں لائیو پرسنالٹی ہے۔ میگنیٹک چھٹے کا لاٹ پہلے میں، جب چھٹے کا لاٹ پہلے میں ہوتے تو بندے کی پرسنالٹی جو ہوتی ہے نا، لوگ ان کے متاثر ہو کر ان کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں، اور پیپل امپریس فرام ہم، اور وہاں پہ مارس ان کا ہے، لہٰذا یہ اگر کوئی انویسٹمنٹ کریں یا انویسٹر بنے تو بہت کامیاب ہوں گے، تو ریٹائرمنٹ کے بعد ان کو انویسٹر کے طور پہ کام کرے تو بہت فائدہ ہوگا۔ یا آٹھویں کا لاٹ دوسرے گھر میں، کبھی اپنی انہیریٹنس جائیداد مت بیچیے گا، وہ آپ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ نائنتھ کا لاٹ چھٹے گھر میں، تو یہ این جی او بنائیں گے، بیرونی ملکوں سے رابطہ، غیر ملکیوں سے رابطہ، لوگوں کی فلاح پہ کام کریں گے۔ اور دسویں کا لاٹ پہلے تو نفسیاتی طور پر بہت مضبوط ہے، اور مشہور ہونے کا شوق بھی ان کو بہت زیادہ ہے۔ گیارہویں کا دوسرے میں بہن بھائیوں کا خیال کرنا اور ان کی اولادوں کا بھی خیال رکھنا، اللہ کو ان کو ایسے لوگوں کو بہت دیتا ہے۔ اب آ جائیں جنرل جو کنکلوژن، اگر پاکستان کا ہاروسکوپ دیکھیں تو پاکستان کے ہاروسکوپ میں سن بھی نیگیٹو ہے، وینس بھی نیگیٹو ہے، مرکری بھی نیگیٹو ہے، صرف مارس پازیٹیو ہے۔ سو پاکستان کو اگر چلانے میں اگر کسی کی مدد ہے تو جو بھی ہے وہ آرمی ہی چلا سکتی، سیاستدانوں میں اتنی طاقت نہیں ہے، نہ بیوروکریسی میں، بیوروکریسی تو فصلی بٹیرے ہوتے ہیں، کبھی جو بھی ہے دربار کے بندے ہوتے ہیں، جو بادشاہ کہے وہ اس کے پیچھے لگے ہوتے ہیں، تو ان کو تو اپنی سوچ ہی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے پاکستان میں کبھی سیاسی طور پہ اسٹیبلٹی نہیں آئے گی۔ ابھی اگر دیکھا جائے تو عمران خان کا دور اگر دیکھا جائے پچھلے 4-5 سال، تو پیچھے باجوہ صاحب ہی ان کو کنٹرول کر رہے تھے، ان کی ہیلپ کر رہے تھے، کیونکہ ان کے جو ارد گرد جو درباری تھے، ان کے جو عمران خان صاحب کے ارد گرد بیٹھنے والے، ان لوگوں نے ان کو اپنا ان کی عمران خان کی سوچ ہی بند کی ہوئی تھی۔ اور حالانکہ عمران خان کو چاہیے تھا کہ جتنی ان کے اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی ہوئی ہے، جتنی طاقت ہے، سب کچھ ہے، اور سن سیٹرن علی کو پازیٹیو طریقے سے یوز کرتے تو پاکستان کو اٹھا کے بہت اونچا لے جا سکتے تھے، اور بس یہ انتقامی کارروائیوں میں ہی انہوں نے اپنے 4 سال گزار دیے۔ یہاں پہ بھی ان کا رول باجوہ صاحب کا بہت پازیٹیو تھا، بڑا لے کے چلے، اور ان کو امید تھی کہ شاید یہ اپنا کام نکالنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور عمران خان سکسیسفل ہوں گے۔ لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ کنٹرول میں نہیں رہا تو یہ پیچھے ہٹے، نیوٹرل ہوئے، اور پازیٹیو ہو کے نیوٹرل، کیونکہ کئی چیزیں ایسی تھیں جب ان پہ پریشر آتا، مثلا غیر ملک میں یہ تقریریں کر دیتے تو ان پہ پریشر آتا کہ فلاں امریکہ بھی ناراض ہو گیا، فلاں بھی ناراض ہو گیا، تو یہ جا کے مناتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، ڈپلومیسی میں سارا رول، یعنی فارن اگر دیکھا جائے وہ جو فارن منسٹری تھی، فارن افیئرز انہوں نے چلائے، شاہ محمود قریشی صاحب کی تو اتنی سوائے تقریروں کے اور باتیں کرنے کے، شاہ صاحب ہوتے بھی بعض دفعہ یہ گندے الفاظ یوز کرتے تو ان کو زیب نہیں دیتا، جیسے اس دن پولیس والوں کے بارے میں انہوں نے بڑے گندے الفاظ استعمال کیے۔ اچھا، اور ایک چیز ہے کہ انہوں نے یہ جو حالات گزرے ان میں انہوں نے بہت ہی صبر و تحمل سے معاملہ لیا۔ لیکن ایک چیز بتا دوں، ان کا جوپیٹر اور ان کے ستارے یہ غداری کی طرف کبھی نہیں جا سکتے، یہ پاکستان کے لیے یہ کہتے ہیں پیور سولجر ہے، جو ان کا مرنا جینا سب پاکستان پہ، ان پہ ایلیگیشن بڑے لگے، ان کے مذہبی کارڈ ان پہ کھیلے گئے، یہ وہ مسلک کے ہیں، یہ مسلک کے ہیں، یہ انڈیا سے ملے ہوئے ہیں، یہ غدار ہیں، تو انہوں نے بڑی انلیگل گریٹیفیکیشن لی اور انہوں نے جائیداد باہر خریدی، تو یہ اکثر ٹی وی پہ آپ نظر آتا ہے۔ بٹ ایک چیز میں بتا دوں، ہاروسکوپ کے مطابق جوپیٹر دوسرے گھر میں ہے، اور یہ جوپیٹر ارننگ کے گھر میں بیٹھا ہے، اور جب جو بھی انہوں نے کمایا وہ لیگل طریقے سے کمایا، ایمانداری سے کمایا، ان کو ناجائز دولت ان کی نظر نہیں آتی، اور وہی جو گورنمنٹ کے جو بنتے تھے وہ اسی فیصلوں پہ یہ رہے۔
اینی ہو اب ان کے وجہ سے ہی اچھا پھر ان کو یہ جو پچھلے 4 سال گزرے ان کی اندر ہی جو ٹانگیں کھینچنے والے بہت تھے. حالانکہ یہ بہت شریف اور پازیٹیو آدمی تھے. میں نے 2 سال پہلے بھی وی لاگ کیا تھا. میں نے کہا تھا کہ بھی آرمی والوں کو کہ ان میں چند ایک لوگ ایسے ہیں جو ڈسٹربنس چاہتے تو ابھی سے ان کو کنٹرول کر لیں, لیکن حالات پھر خراب ہو جائیں گے تو فائدہ کیا جب آپ کے کنٹرول سے باہر ہو جائیں گے. ایون تک میں نے یہ بھی کہا تھا مشرقی پاکستان والے حالات نہ بنے تو بہتر ہے. پھر پچھلے سال بھی میں نے دوبارہ رپیٹ کیا. پھر مئی جون میں بھی میں نے وی لاگ کیا کہ خدا کے لیے اپنے آپ کو ریویو کریں. تو باجوہ صاحب نے پہلے کوشش کی اپنے کولیگز کو بھی, سیاستدانوں کو بھی, سب کو لے کے چلے. بٹ اب جو کرنٹ سچویشن ہے کہ اب ہی ول ٹیک آ ڈیزاسٹر ایکشن, بہت بڑا ایکشن, بہت بڑا فیصلہ لیں گے. یہ ابھی کیونکہ میں ایک جگہ پہ وہ تقریر کر رہے تھے, میں نے ان کا ہاتھ دیکھا تو ان کی لک لائن نیچے سے شروع ہوتی ہے اور اوپر سیٹرن کی انگلی کے نیچے جا کے اینڈ پہ ختم ہوتی ہے. تو یہ تو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی فارغ نہیں بیٹھیں گے. اور بڑی اچھی کمانڈ, جیسے لوگ بڑے اچھے کمانڈر ہوتے ہیں. تو اب یہ کوئی نہ کوئی ایسا فیصلہ کریں گے جس پہ یا ان پہ پریشر آئے گا کہ یو کنٹینیو اور آپ اس کو سنبھال لیں گے. اب یہ جو ان کا اپنا مہینہ ہے 11 نومبر کو ان کی سالگرہ بھی ہے اور اب یہ بہت ہی بڑے بڑے فیصلے کریں گے. اب جتنا انہوں نے ڈیل دی وہ ساری ڈیل کو رسی پکڑ کے کھینچیں گے اور اٹھا کے نا سب کو اندر کریں گے. اب ان کی طرف لحاظ نہیں ہوگا. اچھا پھر یہ ان کے اندر ہے کہ یہ بھی خیال کرتے ہیں کہ لوگ پیچھے جو ان کے دماغ میں یہ بھی ہے کہ میری وجہ سے لوگوں کی پروموشن رک جائے گی, تو یہ ٹیمپریری کو انکریز کریں گے اپنی پوسٹ کو اور پھر یہ ان کو بندوں کو میرٹ پہ پروموٹ کروا کے پھر اپنی جگہ چھوڑیں گے. تو آگے یہ کام سارا میرٹ پہ ہوگا, اس میں کوئی کسی قسم کی مداخلت نہیں ہوگی. اور جو انہوں نے ڈیل دی ہوئی تھی, جو انہوں نے سب کچھ کیا تھا, اب فیصلہ آ گیا یہ کھینچنے کو, رسیاں اب اپنی کھینچنے کو تیار ہو گئے. اور یہ اب ملک کو بھی اور ان کو غیر ملکی سپورٹ بھی ہوگی اور جوڈیشری کی سپورٹ بھی ملتی ہوئی نظر آتی ہے. اور اچھا اس کے بعد یہ ان کی میجر چینج اپریل مارچ کے بعد آتی ہے. تو اپریل مارچ تک تو مجھے یہ کنٹینیو کرتے نظر آتے ہیں. اس کے بعد پھر یہ میجر چینجز ہے. پھر بھی فارغ نہیں بیٹھیں گے. ایسے لوگ کنسلٹنٹ اور ٹیچنگ اور یہ باہر کے چکر, اور اس میں بھی یہ رہیں گے. پاک فوج کے ساتھ ان کا تعلق قائم رہے گا اور ان کو گائیڈ کرتے رہیں گے. آخر پہ میں پھر ایک چیز بتا دوں کہ ہی از ناٹ ٹریٹر, ہی از ناٹ غدار. کوئی جائیداد اللیگل کوئی نہیں بنائی ہوئی. آرمی ایک واحد ادارہ ہے پاکستان کا جو بچا ہوا ہے. میرے فادر بیوروکریسی میں تھے, ریٹائرڈ ہوئے ایز اے فیڈرل سیکرٹری. تو میں ایک دن ان سے میں نے ایسے بیب بھی اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے, امریکہ گئے میں علاج کے لیے. تو میں نے ایک دن پوچھا, میں نے کہا یہ فوج کی اتنی مداخلت کیوں ہے؟ تو آگے کہنے لگے یہ ان کی وجہ سے پاکستان بچا ہوا, نہیں تو یہ بیچ کے کھا جائیں پاکستان کو. یہ جو سیاستدان ہیں اور بڑے غصے سے بولے کہ یہ تو بیچ کے کھا جائیں پاکستان کو, یہ تو آرمی ہے جو بچا کے بیٹھی ہوئی ہے. اور یقین کیجئے گا کیونکہ میں بھی 38 ایئرس گورنمنٹ میں گزارے اور میرا بھی ساری عمر آرمی کے ساتھ تعلق رہا. یہ لوگ بڑے سیدھے سادے لوگ ہیں اور ان کو اگر آپ ان کا ایک کام کریں نا تو آپ کے وہ 10 کام کر کے دیں گے. یہ آسان نہیں رکھتے, یہ بیوروکریسی کی طرح نہیں ہے, مطلب خورے نہیں ہیں. یہ بڑے سیدھے دماغ کے لوگ ہیں اور پاکستان کے ساتھ یقین کریں بہت سنسیئر ہے. یہ غلط ہے کہ یار یہ پھر میں بتاتا ہوں کہ کچھ لوگ آرمی کے جنہوں نے غداری, جو اپنی صرف سیٹوں کو بچانے کے لیے انسرٹنٹی جو انہوں نے عمران خان کو یوز کیا. حالانکہ عمران خان بہت اچھا آدمی, بڑا محنتی, لیکن ہی واز یوزڈ بائی سم پرسنس. تو وہ اپنی عقل سے ویسے بھی جو بیٹھے ادھر کے انڈیا کے خان ہوتے ہیں نا, یہ اپنے پھوک پھاک میں آ کے نا اپنی سوچ کو نا وہ دور سے زیادہ اوور ہو جاتے ہیں کانفیڈنس اور اپنے آپ کو کھلے عقل سمجھنا. تو عمران خان صاحب میں بھی ایک یہی تھی کہ انہوں نے اپنے اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت عزت دی لیکن ضائع کر دی. بٹ آخر پہ پھر کہوں گا آرمی ہے تو پاکستان ہے. ایک چیز بتا دوں,
اور خدا کے لیے اپنی آرمی کا پروپیگنڈا مت کریں. یقین کریں کہ باہر کے ملک، جو ملک عراق ہو گیا، شام ہو گیا، یا جو بھی ہو، سب پہلے انہوں نے آرمی کو خراب کیا اور اس کے بعد پھر انہوں نے اس ملک کو تباہ کر دیا. پاکستان کے پاس اٹامکس ہیں، ایسٹس ہیں، اور یہ یقین کریں کہ یہی سنبھال سکتے ہیں. جس دن آپ اگر خدا نخواستہ اب اگر کوئی، تو پھر پاکستان، اگر پاکستان نہیں تو پھر ہم بھی نہیں ہیں. یہ سمجھ لیں، یہ نئے بچے، نئے جو قوم ہے، جو نئی نسل ہے، ان کو کیا پتہ پاکستان کیسے ملا، ہمیں کیسے ملا. میں اپنے والدین سے سنتا تھا، سب کچھ چھوڑ کے آ گئے، اپنے گھر بسائے، یہاں پہ انہوں نے نئے طریقے سے زندگی گزاری. ان لوگوں کو کیا پتہ زندگی کیا چیز ہے. اور پاکستان میں زندگی، سوشل لائف بہت اچھی ہے. باہر کے ملک میں آپ چلے جائیں تو وہاں پہ نہ آپ کی عزت ہے، نہ آپ اپنے کام خود کرنے پڑتے ہیں، سارا کچھ. یہاں پہ تو آپ کو اتنی رسپیکٹ ہے، سوشل پرسٹیج ہے، ماں باپ کا گھریلو ماحول ہے، اور پھر آپ جہاں سے جب باہر جاتے ہیں، باہر جا کے پھر آپ پروپیگنڈے شروع کر دیتے ہیں. پاکستان کا خیال رکھیں. پاکستان ہے تو ہم ہیں، نہیں ہے تو نہیں ہے. تو پاک آرمی جو ہے نا، وہ ان کا رول پاکستان کا ہمیشہ اچھا رہے گا. میں پھر ریکویسٹ کروں گا کہ آرمی کے خلاف مہم مت چلائیں. پاکستان زندہ باد، آرمی پائندہ باد. اللہ حافظ.